عروہ بن عبداللہ فرماتے ہیں امام باقر ابو جعفر محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. ان سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا. مسئلہ یہ تھا ما قولک فی حلیت السیوف. میں نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ تلوار کو بھی سجا سکتے ہیں. یہ مسئلہ پوچھا, یعنی اپنی زبان میں وہ میان ہوتا ہے نا, اس کا جو یہ پکڑنے کا حصہ ہوتا ہے اور اس میں میان میں بھی کچھ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہے, تو یہ پوری میان کی جو باہر کا حصہ ہے تلوار کا, اس کو سجا سکتے ہیں کہ نہیں, یعنی اس پہ کچھ بیل بوٹے وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں. میں نے ان سے یہ پوچھا تو فوراً آپ نے فرمایا لا باسا قد حلیہ ابو بکر صدیق سیفہ, کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ خود صدیق اکبر بھی اپنی تلوار کو سجایا کرتے تھے. یعنی یہ امام باقر ابو جعفر محمد بن علی بن حسین یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یا میری تلوار کو بھی سجاتا ہوں تو اس کے لیے حجت یہ ہے کہ صدیق اکبر بھی یہ کام کیا کرتے تھے. یعنی دلیل بنایا. اور میں نے یہ پڑھا نا تو آپ سن کے حیرت میں ہوں گے, ہر کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا اس زمانے میں, رسول اللہ کے دور میں اور صحابہ کے دور میں, بلکہ زیادہ سے زیادہ دور نبوی میں سب سے زیادہ اگر بولنے کی بات ہوتی تھی تو یا تو ابو بکر کی زبان ہوتی یا تو عمر بن خطاب ہوتے. یعنی فتویٰ نویسی کا کام یہ دو لوگوں کے ذمہ تھا. اور ایک دور وہ گزرا آگے بڑھ کر کہ کم و بیش 7 کے قریب باقاعدہ صحابہ تھے جو صرف مسائل کا جواب دیتے تھے, ورنہ کوئی صحابی رسول مسائل کا جواب نہیں دیتے تھے. کیونکہ فتویٰ جو ہے نا وہ عام نہیں ہے. ہم لوگ جو سوچ رہے ہیں یا مجھے جو آپ پوچھ رہے ہیں تو میں کوئی مفتی صاحب نہیں ہوں, میں تو ایک رکڑو سکڑو پھکڑ گرداری آدمی ہوں اور ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. تو میرا یہ کام بھی نہیں ہے, یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے جو محقق ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی حجت بنائے کہ جس کا نام لے لینا تو لوگوں کو اطمینان ہو جانا چاہیے. میں جو آپ کو عرض کر دے رہا ہوں صحیح بتا رہا ہوں. ایک زمانے سے یعنی 100 سال کے قریب سے لے کر آج تک ہمارے جتنے بھی محققین گزرے ہیں ان میں آج بھی حجت کے طور پر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, یہ اگر کہہ دینا بس یہ حجت ہے. یہ حجت ہے کیونکہ ہمارے اسلاف نے یہی باتیں لوگوں کو سکھائی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ یہ برکاتی کیا کہہ رہا ہے, میں حق کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں, ہمارے لیے حجت یہی ہوتی ہے. تو اب یہ صحابہ کے دور میں اور اس کے بعد تابعین کے دور میں اور ائمہ اہل بیت کے دور میں جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو حجت کے طور پر اگر کسی کا نام لیتے تھے نا تو وہ یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر کا نام لیتے تھے. یعنی ائمہ اہل بیت میں سے وہ کہہ رہے ہیں ہاں صدیق اکبر بھی ایسا کیا کرتے تھے, تو حجت ہے ہمارے لیے. اب وہ آنے والا جو تھا نا اس نے یہ پوچھا, کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ کن سے پوچھا؟ ڈائریکٹ مولا علی کے خاندان کے صاحبزادہ امام محمد باقر سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ بس اتنا سننا تھا. اب یہ دیکھیے ائمہ اہل بیت ہے, سچے لوگ ہیں نا, ان کا جلال دیکھیے, جلال میں آ گئے اور پھر کھڑے ہوئے, یعنی باقاعدہ وہ کام چھوڑا, کھڑے ہو گئے اور قبلہ کی طرف منہ کیا یعنی چہرہ کیا اور فرمایا ہاں وہ صدیق ہے, 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 وہ صدیق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ جب تک آپ کی سانس پوری نہ ہوئی تب تک امام محمد باقر کہتے رہے ہاں وہ صدیق ہے, ہاں وہ صدیق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تب تک یہ تصدیق فرمائی کہ ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں. اور پھر دوسرا جملہ کہا, سن لیجئے دل کے کانوں سے, فرمایا جو انہیں صدیق نہ کہے اس نے اللہ کے قول کی تصدیق نہیں فرمائی.